اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی ورس نمبر 196 میں فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحج اشہر معلومات۔ یہ آیت بڑی ہلا دینے والی ہے، کیونکہ جتنا کچھ آج تک ہم نے سنا ہے وہ فقط یہ ہے کہ حج جو ہے ذی الحج کی ان 9-10 تاریخوں میں ہوتے ہیں، 8 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی یہ آیت سورہ بقرہ کی ورس نمبر 197 کہ الحج حج کب ہونی ہے، اشہر معلومات، معلوم مہینوں میں ہے۔ غور کیجئے گا، اس کا مطلب ہے حج فقط ایک مہینے یعنی ذی الحج میں نہیں ہے۔ کس میں ہے؟ اشہر ہے، مہینوں میں، کیونکہ حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ لفظ استعمال کیا ہے، عمرے کے لیے الگ استعمال کیا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے والی آیت جو ہے 196 سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ تمام کرو، مکمل کرو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وقت بتایا ہے، کس کا؟ حج کا۔ حج کا وقت کیا بتایا؟ کہ حج معلوم مہینوں میں ہے، مہینے میں نہیں، مہینوں میں ہے۔ اس کا مطلب ہے زیادہ مہینوں میں حج ہے، لیکن ہمیں بتایا نہیں گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن حج فارض فیہن الحج، جو بھی ان مہینوں میں حج کرے، فیہن کا لفظ ہے، تو پھر فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، حج کے دوران نہ تو کوئی سیکسول انٹرکورس ہے، نہ ہی کوئی خدا کی نافرمانی کی بات ہے، اور نہ ہی اس میں جنگ و جدال تم نے کرنا ہے۔ یعنی مچھر تک عام زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں تم نہیں مار سکتے، یعنی اتنے پرامن بن کے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بقا کے لیے تم یہاں پہ آتے ہو، یہ سیکھنے کے لیے کہ تم یہاں پہ بقا کے لیے بھیجے گئے ہو، جنگ و جدال کے لیے یا فقط قتال کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ قتال بھی فرض ہے تو امن قائم کرنے کے لیے ہے۔ قتال فرض ہے دہشت گردوں کے خلاف، آپ نے قتال کرنا ہے۔ اگر دہشت گرد بھی توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کے خلاف بھی تم قتال نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے۔ اب یہ کون سے مہینے ہیں، سوچنے کی بات ہے، جن کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اور حج کے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے ابراہیم اعلان کریں انسانوں میں، لوگوں میں، کہ حج کے لیے آئیں۔ اب حج کے لیے جب لوگ جانے لگے تو کیا کیا؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹیکس لگائے ان پہ؟ غور کیجئے گا اس چیز پہ۔ کیا ان سے پیسے بٹورے جو آج کی حکومتیں کر رہی ہیں، ہم مسلمان جو آج کر رہے ہیں؟ کوئی بھی شخص اللہ کی عبادت کے لیے جاتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کا شوق ہے اس کو، صرف یہی اخراجات اس کو روک دیتے ہیں۔ اس سال بھی حج جو ہے 12 لاکھ سے لے کے 16 لاکھ کے درمیان سٹینڈرڈ کے حج کے طور پہ یہ تھوڑا ڈیفرنس آ رہا ہے 4-5 لاکھ کا۔ یار اللہ کی عبادت میں کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل میں رہنا ہے، اس طرح سے رہنا ہے، اس طرح سے رہنا ہے؟ اگر کوئی غریب آدمی ہے اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے تم اس کو اجازت نہیں دے رہے۔ جب اتنے ٹیکسز لگائیں گے آپ لوگ، جس ملک سے جا رہے ہیں وہاں سے ٹیکسز ہیں، جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں پہ بھی ٹیکسز، حالانکہ کسی ملک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں آنے والوں سے ٹیکس وصول کرے۔
وہ گھر کسی انسان کی ملکیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ گھر میں نے تمام انسانوں کے لیے مساوی طور پہ قرار دیا ہے۔ مساوی کس طرح سے قرار دیا ہے؟ چاہے وہاں پہ رہنے والے ہیں ان کا بھی میرے گھر پہ اسی طرح کا حق ہے، جس طرح سے کسی دور دراز علاقے میں زمین کے کسی دور افتادہ علاقے سے کوئی انسان آتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی حقدار ہے جتنے مکہ کے رہنے والے حقدار ہیں، کیونکہ ان کا بھی میں پروردگار ہوں، ان کا بھی میں پروردگار ہوں۔ تمام انسانوں کے لیے میرے گھر پہ برابر حق ہے، کیونکہ سب کا میں پروردگار ہوں۔ تو کسی انسان کو مکہ مکرمہ میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، اس کے ساتھ ساتھ کوئی ٹیکس نہیں لے سکتا۔ اللہ کی عبادت کے لیے جانے والے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم حج کے لیے آتے ہو تو اپنا زاد راہ لے کے آنا ہے تم نے، یعنی کسی سے بھیک مانگنے والی بات نہیں ہو، پوری عزت و احترام کے ساتھ آئیں کہ آپ اس کائنات کے خالق و مالک کے عبد بن کے آ رہے ہیں، پھر وہاں پہ آپ کو کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے، اپنی پوری غیرت و حمیت کے ساتھ آئیں، کیونکہ فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوقات دیکھ رہی ہوتی ہیں تمہیں، کہ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات پہ فضیلت عطا فرمائی ہے وہ اپنے خدا کے رب کے طواف کے لیے، خدا کے گھر کے طواف کے لیے جا رہا ہے، تو پوری غیرت و حمیت کے ساتھ آئیں، وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے لیے بوجھ نہ بنیں۔ اب وہاں پہ جب لوگوں نے آنا ہے حج کے لیے تو یقینی طور پہ مکہ مکرمہ اور آس پاس کے جتنے علاقے ہیں ان کو فائدہ ہونا ہے، معاشی طور پہ بھی، بزنس بھی ہونا ہے۔ اب یہ محدود کر دیا گیا فقط ذی الحج تک، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحج اشہر معلومات، معلوم مہینوں میں ہے۔ اب یہ معلوم مہینے کون سے ہو سکتے ہیں؟ میری اپنی سوچ کے مطابق، ویسے میں استغفار کرتا ہوں، اپنی رائے میں نہیں دیتا، لیکن جو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے یہ اشہر معلومات جو ہیں وہ 4 حرمت کے مہینے جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیے ہیں کہ ان میں کوئی جنگ و جدال نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی گناہ نہیں، تاکہ دنیا کے جس علاقے سے بھی لوگ آئیں پرامن طریقے سے، جس علاقے سے بھی گزریں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور یہ 4 مہینے میرے گھر کا حج کریں لوگ۔ اور یہ 4 مہینے اگر لوگ وہاں پہ جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے، تو ایک تو اتنا زیادہ برڈن وہاں کی ایڈمنسٹریشن پہ نہیں پڑے گا، انتظامی امور میں مسئلہ نہیں بنے گا، اتنی زیادہ مہنگا حج نہیں ہوگا، 1.5 لاکھ تک میکسیمم آج کے اس دور میں بھی لوگ حج کر کے واپس آ جائیں گے، کیونکہ اگر پر ڈے 30,000 روپیہ بھی انسان خرچ کرتا ہے اپنی خوراک پہ، سفر پہ، تو پیدل جانے والے کی بھی اگر میں بات کروں، اگر لوگ پیدل بھی جائیں تو بھی 4-5 مہینے لگائیں گے، تو 4-5 مہینوں میں 30,000 اگر پر منتھ لگا دیا جائے ان کے خوراک کے حوالے سے، تو پھر کتنا بنے گا؟ 30,000 روپیہ پر منتھ بنتا ہے، 5 مہینے کا بھی اگر یہ سفر کریں تو یہ بنے گا ٹوٹل 1.5 لاکھ روپیہ۔ اپنی سواریوں پہ اگر لوگ جاتے ہیں تو بھی تقریباً اتنا ہی خرچ آئے گا، اس سے زیادہ خرچ نہیں آئے گا۔ لیکن یہاں پہ اس بار جو حج ہوا ہے 15 سے 16 لاکھ روپیہ، خدا کی پناہ ہے، اور میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اتنے زیادہ ٹیکسز، اتنا زیادہ برڈن، کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے ہم نے دین کو، اللہ کی عبادت کو، خدا کے گھر پہ قبضہ کر کے ہم ٹیکس لیتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، اللہ کی مخلوق آتی ہے اپنے خدا کے گھر کی زیارت کے لیے، ٹیکس اس سے انسان لے رہا ہے، جیسے یہ ملکیت کسی انسان کی ہو۔ بھئی ٹیکس تو تم تبھی لو جب تم اپنی ذاتی ملکیت میں کسی کو آنے کی اجازت دے رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ گھر تمام انسانوں کے لیے ایکول بنایا ہے۔ سورہ الحج کی ورس نمبر 25 پہ غور ضرور کر لیجئے گا انتہائی معذرت کے ساتھ، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین کافروا ویصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں،
वल हराम और मस्जिदिल हराम से मिल्लज़ी जअलनाहु लिन्नास से सवाअनिल आकिफु फीहे वल बाद, कि जिस मस्जिदुल हराम को, जिस अल्लाह के घर को हमने तमाम इंसानों के लिए, जअलनाहु लिन्नास से तमाम इंसानों के लिए हमने जिसको करार दिया है सवा बराबर, निल आकिफु फीहे वल बाद, चाहे बाहर वाले जो आते हैं उनके लिए, मुसाफिरों के लिए भी अल्लाह का घर बराबर है, मक्का में रहने वाले जो हैं, जो आकिफ हैं वहाँ के, उनके लिए भी ये अल्लाह का घर बराबर है। तो इसके साथ जो कोई भी वमन युरिद फ़ीहे बिइल्हादिन बिज़ुल्मिन, जो कोई भी अल्लाह ताला की इस घर से किसी को रोकने की ज़्यादती से कोशिश करे, नुज़िक हो, हम उसको चखाएंगे, मिन अज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब। तो इसलिए जो मुसलमान लोगों को, जो गरीब पैसा नहीं भर सकते, 14 लाख नहीं है जिसके पास, 16 लाख नहीं है, जाना चाहते अपने खुदा के घर के पास, अपने खुदा के घर के तवाफ़ के लिए, तो उनको अलाउ किया जाए, ये टैक्सेस ना लिए जाएं। तिजारत के ज़रिए ही अगर ये 4 महीने मुसलसल लोगों को अलाउ किया जाए तो 4 महीनों में आप लोग बहुत कुछ कमा सकते हो, आपका बिज़नेस बहुत ऊपर जा सकता है। इसको महदूद ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।